कहानी कैंटीन का खूबसूरत लड़का। लाहौर के एक पुराने मगर मसरूफ कॉलेज की कैंटीन में दोपहर का वक्त हमेशा शोर से भरा होता था। चाय के कप्पों की कनक, समोसों की खुशबू और तलबा की हंसी गूंजती रहती थी। मगर उसी शोर में एक ऐसा लड़का भी था जिसे देखकर अक्सर लड़कों की कदम रुक जाते थे। उसका नाम हमजा था। उम्र तकरीबन 22 साल, लंबा कद, हल्के भूरे बाल, आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को फौरन अपनी तरफ खींच लेती थी। हमजा कैंटीन में काम करता था, चाय बनाता था, प्लेटें उठाता था, कभी कभी काउंटर के पीछे खड़े होकर खामोशी से सबको देखता रहता था। मगर कैंटीन में रोज आने वाले एक और लड़की की नज़र हमेशा उस पर ठहर जाती थी। उस लड़के का नाम अवैस था। 25 साल का, एमए का तालिब इल्म, संजीदा मिजाज मगर अंदर से बहुत नरम दिल। अवैस अक्सर कैंटीन के कोने वाली मेज पर बैठकर चाय पीता और किताब खोलकर बैठ जाता। मगर उसकी नज़रें बार बार हमजा की तरफ उठ जाती। पहले तो हमजा ने उस बात को नज़रअंदाज किया, मगर चंद दिन बाद उसे महसूस हुआ कि ये नज़र आम नहीं है, उसमें एक अजीब सी गर्मी और कशिश है। एक दिन बारिश हो रही थी और कॉलेज के ज़्यादातर तालिब इल्म जल्दी घर जा चुके थे। कैंटीन तकरीबन खाली थी। अवैस हस्बे मामूल अपनी मेज पर बैठा था और हमजा काउंटर साफ कर रहा था। अचानक बिजली हल्की सी चमकी और बाहर बारिश तेज हो गई। अवैस ने मुस्कुराकर आवाज़ दी, हमजा एक चाय और मिल सकती है। हमजा कप लेकर उसके पास आया तो अवैस ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। दोनों चंद लम्हों तक खामोश रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। हमजा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ, आप रोज़ यहाँ बैठते हैं मगर बात आज कर रहे हैं। अवैस ने जवाब दिया, शायद आज हिम्मत आ गई है। ये सुनकर हमजा के दिल में एक अजीब सी धड़कन दौड़ गई। उसने कप मेज पर रखा मगर जाने के बजाय वहीं खड़ा रहा। बारिश की आवाज़ कैंटीन की टीन के छत पर बज रही थी और दोनों दरमियान में एक अजीब खामोशी फैल गई थी। अवैस ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है मैं रोज़ यहाँ चाय पीने नहीं आता। हमजा ने हैरानी से पूछा, तो फिर? अवैस ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें देखने आता हूँ। ये जुमला सुनकर हमजा की गाल हल्के से सुर्ख हो गए। उसने नज़रें झुका ली मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उस लम्हे दोनों के दरमियान एक ऐसा एहसास पैदा हो गया जो लफ्ज़ों से बयान नहीं हो सकता था। उस दिन के बाद अवैस और हमजा की बातें बढ़ने लगी। कभी चाय के कप के बहाने, कभी समोसों के और कभी सिर्फ एक दूसरे को देखने के लिए। वक्त गुजरता गया और दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक बन गया, जैसे वो खुद को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और कैंटीन तकरीबन बंद होने वाली थी, अवैस ने हमजा से कहा, आज थोड़ी देर रोक सकते हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हमजा का दिल ज़ोर से धड़का मगर उसने सर हिला दिया। कैंटीन खाली हो गई, दरवाज़ा आधा बंद था और बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। अवैस ने आहिस्ता से कहा, हमजा, मुझे नहीं पता ये एहसास क्या है मगर जब तुम करीब होते हो तो सब कुछ बदल जाता है। हमजा ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई मगर उस खामोशी में एक अजीब सी कुर्बत थी, जैसे दिलों की बातें बगैर अल्फाज के हो रही हों। उसी लम्हे बाहर से किसी की कदमों की आवाज़ आई और कैंटीन का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अंदर कॉलेज का एक सख्त मिजाज प्रोफेसर खड़ा था, जिसकी नज़रें सीधा अवैस और हमजा पर जम गई। फिजा एकदम बदल गई। हमजा का चेहरा जर्द हो पड़ गया और अवैस के दिल की धड़कन तेज हो गई। प्रोफेसर ने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अवैस सवाल में सिर्फ तजस्सुस नहीं बल्कि शक भी था और उसी लम्हे अवैस को महसूस हुआ कि शायद उनकी ये छुपी हुई कहानी अब राज नहीं रहेगी। क्या ये ताल्लुक शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा? क्या हमजा को नौकरी से निकाल दिया जाएगा? या फिर उस रात कुछ ऐसा होने वाला है जो इन दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? क्योंकि अगले लम्हे जो बात प्रोफेसर ने कही किसी की भी सोच नहीं थी और यही वो मोड़ है जहाँ से उस कहानी की असल आग शुरू होती है। लाहौर के उस पुराने कॉलेज की कैंटीन में वो लम्हा जैसे वक्त को रोक कर खड़ा हो गया था। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सामने कॉलेज के सख्त मिजाज प्रोफेसर रियाज खड़े थे, जिनकी नज़रें सीधी अवैस और हमजा पर जम गई थी। हमजा के हाथ में अभी तक चाय का खाली कप था और अवैस मेज़ के साथ खड़ा था। दोनों के चेहरों पर अचानक खौफ और घबराहट फैल गई, क्योंकि कैंटीन उस वक्त बंद होने वाली थी और आमतौर पर उस वक्त यहाँ किसी तालिब इल्म को रोकने की इजाज़त नहीं होती थी। प्रोफेसर रियाज आहिस्ता आहिस्ता अंदर आए और गहरी नज़र से दोनों को देखते हुए बोले, अवैस, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम हमजा, तुम्हें तो कैंटीन बंद करके जाना चाहिए था। उस लम्हे में शक साफ महसूस हो रहा था। हमजा ने जल्दी से नज़र झुका ली और कप काउंटर पर रखने लगा, मगर उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अवैस ने हिम्मत करके जवाब दिया, सर, मैं बस चाय पी रहा था, बारिश भी हो रही थी इसलिए रुक गया।
باہر واقعی ہلکی بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی اور کینٹین کی ٹین کی چھت پر بوندوں کی آواز گونج رہی تھی۔ پروفیسر ریاض نے چند لمحے خاموشی رکھ کر دونوں کو دیکھا، جیسے وہ ان کے چہرے سے سچ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر اچانک وہ مسکرائے، مگر اس مسکراہٹ میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ تم دونوں پچھلے کچھ دنوں سے یہاں زیادہ وقت گزار رہے ہو۔ یہ سن کر اویس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور حمزہ کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ پھر پروفیسر نے آہستہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تم دونوں کو ڈانٹنے نہیں آیا۔ یہ جملہ سن کر دونوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اویس نے سوچا شاید اب وہ کچھ ایسا کہیں گے جو ان دونوں کے لیے مشکل بھی بن جائے گا، مگر اگلے لمحے پروفیسر ریاض نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے اویس اور حمزہ دونوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، کبھی کبھی زندگی میں ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں جنہیں انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا، اور میں تم دونوں کی آنکھوں میں وہی سوال دیکھ رہا ہوں۔ حمزہ کی آنکھیں پھیر گئی اور اویس خاموش کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک سخت مزاج پروفیسر اتنی نرم بات کیسے کر سکتا ہے۔ پروفیسر نے کینٹین کی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو بچپن سے نہیں جانتا، مگر انسانوں کو پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ تم دونوں کے درمیان جو خاموشی ہے وہ عام دوستی جیسی نہیں لگتی۔ یہ سن کر حمزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پہلی بار ہمت کر کے اویس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور فوراً جھک گئیں۔ باہر بارش کی آواز تیز ہو گئی تھی اور کینٹین کے اندر ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا، جیسے کوئی بڑا راز سامنے آنے والا ہو۔ پروفیسر ریاض نے آہستہ سے کہا، ڈرو مت، میں تمہارا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر ایک بات یاد رکھو، دنیا اتنی آسان نہیں جتنی دل چاہتا ہے۔ اویس نے پہلی بار ہمت کر کے پوچھا، سر یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ پروفیسر چند لمحے خاموش، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، کیونکہ کئی سال پہلے میں ایک ایسی ہی کہانی کا حصہ تھا، مگر اس کہانی کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ یہ جملہ سن کر اویس اور حمزہ دونوں چونک گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی سخت مزاج پروفیسر کے ماضی میں بھی کوئی ایسا راز چھپا ہو سکتا ہے۔ کینٹین کے اندر خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی اور ٹین کی چھت پر بوندوں کی آواز ایک عجیب سی اداسی پیدا کر رہی تھی۔ اویس کے دل میں بے شمار سوال اٹھنے لگے، مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، سر پھر کیا ہوا تھا؟ پروفیسر نے کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، وہ کہانی ایک غلط فیصلے پر ختم ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے، مگر جاتے جاتے رک گئے اور پیچھے مڑ کر بولے، کل شام میرے آفس میں آنا، اگر تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ محبت اور معاشرے کے درمیان لڑائی میں کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کینٹین سے باہر نکل گئے اور دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ اویس اور حمزہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ دونوں دلوں میں ایک ساتھ خوف بھی تھا اور تجسس بھی، کیونکہ اب صرف ان کی کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ لگتا تھا کہ ایک پرانا راز بھی ان کے سامنے کھلنے والا ہے۔ مگر اصل حیرت تو اس وقت ہونے لگی تھی جب اگلے دن اویس کو پتہ چلے کہ پروفیسر ریاض کی ماضی میں جس شخص کا ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہی وہ راز ہے جو اس محبت کی کہانی کو ایک خطرناک موڑ دینے والا ہے۔ کیا اویس اور حمزہ اس سچ کو سننے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے؟ کیا یہ راز ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا؟ لاہور کے کالج کی وہ کینٹین جہاں چند دن پہلے تک صرف چائے، سموسوں اور طلباء کی کہکوں کی آواز گونجتی تھی، اب اویس اور حمزہ کے لیے ایک عجیب رازوں کی جگہ بن چکی تھی۔ اس شام جب پروفیسر ریاض نے اپنا ماضی چھیڑا اور اگلے دن آفس میں بلایا تو دونوں کے لیے بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اگلے دن پورا دن اویس کلاس میں بیٹھا رہا، مگر اس کی توجہ کتابوں میں نہیں تھی، بلکہ وہ بار بار حمزہ کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر پروفیسر کون سا راز بتانے والے ہیں۔ دوسری طرف حمزہ بھی کینٹین میں کام کرتے بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا، جیسے وقت جلدی گزر جائے۔ شام کے قریب جب کالج کی گھنٹی بجی اور طلباء آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے تو اویس سیدھا کینٹین آیا۔ حمزہ نے اسے دیکھا تو دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، مگر الفاظ نہیں تھے۔ اویس نے آہستہ سے کہا، چلو سر کے آفس چلتے ہیں۔ دونوں خاموشی سے راہداری سے گزرے۔ کالج کی عمارت میں شام کا سناٹا پھیل چکا تھا اور دور کہیں درختوں کی پتوں سے ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ پروفیسر ریاض کے آفس کے سامنے پہنچے تو دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اویس نے ہلکی سی دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، میں تم دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ پروفیسر میز کے پیچھے بیٹھے تھے، مگر اس کے سامنے میز پر ایک پرانی فائل اور چند پرانی تصویریں رکھی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹھ جاؤ، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں جسے میں سالوں سے اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھا ہوں۔ اویس اور حمزہ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ پروفیسر نے ایک پرانی تصویر اٹھائی اور میز پر رکھ دی۔ اس تصویر میں دو نوجوان لڑکے کھڑے تھے جو ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مسکرا رہے تھے۔ پروفیسر نے تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ 20 سال پرانی تصویر ہے
اور اس میں سے ایک میں ہوں۔ اویس نے حیرت سے تصویر دیکھی مگر اس کی نظر فوراً دوسرے لڑکے پر جا کر رک گئی کیونکہ اس کا چہرہ کسی حد تک حمزہ سے ملتا جلتا تھا۔ حمزہ نے بھی تصویر دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تو میرے ابو جیسے لگ رہے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں کیونکہ یہ تمہارے ابو ہی ہیں۔ یہ سن کر حمزہ جیسے پتھر ہو گیا۔ اویس نے حیرت سے تصویر دیکھی پھر حمزہ کو۔ پروفیسر نے آہستہ ماضی کا دروازہ کھولا اور بتایا کہ کئی سال پہلے وہ اور حمزہ کے والد اسی کالج میں طالب علم تھے اور ان کے درمیان بھی ایک ایسا تعلق تھا جسے دنیا قبول نہیں کرتی تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھے۔ مگر ایک دن یہ راز کسی کو پتہ چل گیا اور پورا کالج ان کے خلاف ہو گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حمزہ کے والد کو شہر چھوڑنا پڑا اور پروفیسر ریاض کو اپنی زندگی بدلنی پڑی۔ انہوں نے خاموشی لہجے میں کہا، اس دن کے بعد ہم کبھی نہیں ملے۔ حمزے کی آنکھوں میں نمی آ گئی کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے والد کی زندگی میں ایسا کوئی راز بھی ہو سکتا ہے۔ اویس بھی حیران بیٹھا تھا کیونکہ اب اسے لگ رہا تھا جیسے تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے۔ پروفیسر نے دونوں کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، اسی لیے میں تم دونوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ راز آسان نہیں ہوتا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا وزن تھا، جیسے تینوں کے دلوں میں ماضی اور حال ایک ساتھ آ گرے ہوں۔ کچھ دیر بعد اویس اور حمزہ آفس سے باہر نکل آئے۔ کالج کا صحن تقریباً خالی تھا اور آسمان پر شام کی ہلکی روشنی باقی تھی۔ دونوں کچھ دیر تک کچھ کہے ساتھ چلتے رہے، پھر حمزہ رک گیا اور بولا، اگر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا تو؟ اویس نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تو پھر ہم وہ غلطی نہیں دہرائیں گے جو ماضی میں ہوئی تھی۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، کون سی غلطی؟ اویس نے گہری سانس لی اور کہا، چھوڑ دینا، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ یہ سن کر حمزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی مگر اس لمحے کالج کی گیٹ کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں ایک سخت چہرے والا آدمی باہر نکلا۔ اس کی نظریں سیدھے حمزہ پر جا کر رکی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ حمزہ کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا کیونکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بڑا بھائی تھا جو برسوں بعد اچانک کالج پہنچا تھا۔ مگر وہ یہاں کیوں آیا تھا اور اسے اویس اور حمزہ کے بارے میں کیا پتہ چل گیا تھا؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اسے کہانی ایک نئے اور خطرناک موڑ میں داخل ہونے والی تھی، کیونکہ اگلی قسط میں جو ہونے والا ہے وہ نہ صرف حمزہ اور اویس کے رشتے کو آزمائے گا بلکہ شاید ان دونوں کی پوری زندگی بدل دے گا۔ کیا حمزہ کا بھائی اس راز کو سب کے سامنے لے آئے گا یا پھر کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جو اس محبت کو ہمیشہ کے لیے بچا لے گا؟ اگلی قسط میں اصل طوفان شروع ہونے والا ہے۔ کیا آپ اس راز کا اگلا باب سننے کے لیے تیار ہیں؟ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو اویس اور حمزہ کی کہانی کیسی لگی اور آگے کیا ہونا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی قسط آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ شکریہ۔